السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبرک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور قیامت تک ان کے تمام پیروکاروں پر۔ اس ویڈیو میں ہم جنگ بدر کے بارے میں بات کریں گے۔ جنگ بدر کو اسلامی تاریخ کی اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جنگ بدر نے مسلمانوں کے لیے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلم کمیونٹی نے یہ جنگ قریش کی ایک فوج کے خلاف لڑی جس کی قیادت ابو جہل نے بدر، مدینہ منورہ کے قریب کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں امیہ بن خلف اور ابو جہل سمیت اہم قریشی رہنماؤں کا قتل بھی دیکھا گیا۔ عام عقائد کے مطابق اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مضبوط کرنے کی راہ ہموار کی۔ اسلامی تاریخ میں مکمل طور پر ایک فیصلہ کن تصادم، فتح کو علاؤ مداخلت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزویراتی مہارت اور شجاعت سے منسوب کیا گیا، جسے قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلی بڑی جھڑپ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جنگ بدر کی کہانی میں گزری ہے اسلام کی صدیوں کی تاریخ ایک اہم واقعہ کے طور پر۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ جنگ بدر ایک مشہور جنگ ہے جو صوبہ مدینہ میں واقع ایک چھوٹے سے قصبے بدر میں ہوئی تھی۔ یہ مقام مدینہ شہر سے 130 کلومیٹر اور بندرگاہی شہر یانبو سے 82 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مزید یہ کہ یہ مقدس شہر مکہ مکرمہ سے 355 کلومیٹر دور ہے۔ سیاح نجی ٹیکسی کے ذریعے شہر کے کسی بھی مقام پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بڑی فوجی فتح کے طور پر مشہور جنگ بدر 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑی گئی، جو کہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی تھا۔ 622 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ مکرمہ سے فرار ہو کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ ہجرت کے اس واقعے کے تقریباً 2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار قافلے کے خلاف ایک چھاپا مارا جس کی قیادت اموی خاندان کے سربراہ ابو سفیان کر رہے تھے۔ چھاپا مار جماعت، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300 حامی شامل تھے، نے مدینے کے قریب بدر کے مقام پر مخالف مکہ والوں کو جنگ میں آمادہ کیا۔ جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر مکمل جنگ کے لیے الزامات لگائے تو محمد نے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر ہوا میں اڑا دی۔ اس نے ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر لی اور ابو جہل کی فوج کو منتشر کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ قبلہ کی طرف بڑھائے اور یہ دہراتے رہے کہ اے اللہ، اگر آج یہ گروہ مسلمانوں کی شکست کھا گیا تو پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ دعا کا جواب دیا گیا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ بے شک میں تمہیں فرشتوں میں سے 1000 سے تقویت دوں گا، درجہ کے بعد القرآن۔ چنانچہ ابو سفیان کے کیمپ میں بڑی تعداد میں فوج کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نہ صرف فتح یاب ہوئی بلکہ حزب اختلاف کی چند اہم شخصیات کو قتل کرنے میں بھی کامیاب ہوئی۔ غزوہ بدر کو کئی لحاظ سے اہم جانا جاتا ہے۔ غالب عرب قبیلہ قریش کے خلاف مسلمانوں کی فتح نے سابق کو خطے میں ایک مضبوط قوت کے طور پر قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مکہ کی عظیم مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دینا پڑی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 630 میں عرب قبیلے نے اپنی شکست قبول کر لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مقدس کتاب قرآن کے مطابق فتح کے بعد اللہ نے پیروکاروں کو یاد دلایا کہ یہ اس کی الہی مداخلت کی وجہ سے تھا کہ وہ فتح یاب ہوئے، اور تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو مارا، اور جب اپنے پھینکا تو اپنے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تاکہ مومنوں کو اچھی آزمائش سے آزمائے۔
بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے القرآن، اور اللہ نے اسے آپ کے لیے بشارت کے لیے اور اس سے آپ کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے بنایا ہے، اور فتح اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے القرآن۔ جنگ بدر اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ اللہ کے تئیں ایمان اور عقیدت کو کمزور نہ کرنے کا درس دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت لامتناہی ہے، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو ہتھیار اور ایک بڑی فوج بیکار ہو جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے۔ ہاں، اگر تم صبر اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن غصے میں تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن کے نشانات ہوں گے القرآن۔ آج تک بدر کی جنگ مسلم کمیونٹی کے درمیان بہت اہمیت رکھتی ہے اور اسلامی ثقافت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ غزوہ بدر بھی ان چند مارکوں میں سے ایک ہے جن کا قرآن میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ذیل میں مقدس کتاب کی چند آیات ہیں جو جنگ بدر کا حوالہ دیتی ہیں۔ تمہارے لیے پہلے ہی 2 لشکروں میں ایک نشانی موجود ہے جو آپس میں مل رہے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں لڑنے والی اور دوسری کافروں کی۔ انہوں نے اپنی بصارت سے ان کو اپنی استعداد سے دگنا دیکھا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی فتح سے نوازتا ہے۔ بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے القرآن، اور اللہ نے آپ کو جنگ بدر میں فتح عطا فرما دی تھی جبکہ آپ تعداد میں بہت کم تھے۔ پھر اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو جب تم نے مومنوں سے کہا تھا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن غصے میں تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا جن کے نشانات ہوں گے القرآن۔ جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے چلیں گے القرآن۔ اور تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو مارا، اور جب اپنے پھینکا تو اپنے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تاکہ مومنوں کو اچھی آزمائش سے آزمائے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے القرآن، اور اللہ نے یہ صرف ایک بشارت کے طور پر دی ہے اور اس سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، اور فتح اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے القرآن۔ تاریخی جنگ میں فرشتے۔ وادی بدر میں لڑی گئی یہ جنگ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 313 مسلمان قریش کے کیمپ سے 3 گنا زیادہ جنگجوؤں سے لڑے۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر دشمن کی طرف بڑھ رہا تھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کرتے رہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنیں اور اس کے حکم پر تقریباً 5000 فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کی حمایت کے لیے آسمان سے اترے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ فرشتوں نے جبل ملائکہ پہاڑ سے مسلمانوں کی مدد کی تھی جو کہ کاتب الحنان کے ساتھ واقع ہے۔ غزوہ بدر کے 5 اسباق۔ اس جنگ نے مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے لیے صحیح راستہ طے کیا ہے۔ مسلمانوں کو برادری میں بھائی چارہ پھیلانا چاہیے۔ ہر بار طاقتور ہی جیت کر سامنے نہیں آتا۔ عزم اور جذبہ ایک زبردست ہتھیار ہے۔